اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ ال عمران۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران کو ظہرین یعنی دو جگمگانے والی صورتیں فرمایا اور امت کو ان کے پڑھتے رہنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ انہیں پڑھا کرو۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا دو پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ قرآن کریم کے علوم میں سے ایک علم محاسمہ ہے، یعنی وہ علم جس کے ذریعے باطل فرقوں کے عقائد اور نظریات کی تردید کی گئی ہے۔ قرآن کے نازل ہوتے وقت اکثر تین فرقے قرآن پاک کے مخاطب رہے ہیں جو مسلمانوں کے حریف تھے یعنی دشمن تھے: مشرکین، یہود اور نصارہ۔ سورہ البقرہ میں مشرکین کے علاوہ یہود پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، ان کی عہد شکنیوں اور ان کے عقائد کا تفصیلی طور پر ذکر ہوا تھا، جبکہ اس سورہ ال عمران میں مشرکوں کے علاوہ نصارہ کے عقائد کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ حقیقی الہ وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور قائم اور دائم ہو، اور پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالنے والا اور اس نظام میں قدرت اور تصرف کے پورے اختیار رکھتا ہو، یعنی چینجز کے۔ جس الہ میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اس معیار کے مطابق تمام معبود باطل خواہ ہیں وہ جاندار ہوں، موجود ہوں یا فوت ہو گئے ہوں یا خواہ بے جان ہوں، سب کی نفی کی جائے گی۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اسی نے آپ پر ایسی کتابیں اتاری جو حق لے کر آئیں اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس سے بیشتر لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری ہے، یعنی پہلے آنے والے لوگوں کے لیے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، اور ان کے بعد فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، اسی لیے اسے فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ اور اب جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں انہیں سخت سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ زور آور ہے اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ پہلی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل، صحیفہ آدم، صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ سب شامل ہیں، اور یہ کتاب قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تصدیق سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ آج کل کی بائبل میں جو مواد پایا جاتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ قرآن کریم ہی سے ثابت ہے کہ اہل کتاب نے، خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ، اپنی کتابوں میں تحریف کر ڈالی، یعنی ان کو تبدیل کر دیا۔ تورات سے مراد یا تو وہ احکام ہیں جو احکام عشرہ یعنی 10 احکام ہیں جو حضرت موسیٰ کو تختیوں کی صورت میں عطا ہوئے تھے، یا وہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ لیکن موجودہ بائبل کے عہد نامے قدیم میں جسے تورات کا نام دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سا مواد شامل کر دیا گیا ہے۔ ان 10 احکام کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سا مواد ملتا ہے۔ اور انجیل دراصل حضرت عیسیٰ کے خطبات اور مواعظ یعنی واعظ کے مجموعے کا نام ہے جو انہوں نے نصیحتیں کی تھیں، جو اللہ کی طرف سے وحی کی روشنی میں لوگوں کو بتلاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انجیل چونکہ آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے مدتوں بعد آپ کے کئی حواریوں نے اپنی طور پر مرتب کی تھی، اس لیے اس میں شدید اختلاف بھی ہے اور اس کے مواد میں مزید بہت سے اضافے کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے متعلق جن کے متعلق قرآن کریم خاموش ہے، مسلمانوں کو یہ ہدایت فرما دی کہ تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔ رہی وہ باتیں جو قرآن کے خلاف ہیں تو ان کے غلط ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ وحی الہی کی اصولی باتوں میں اختلاف ممکن نہیں، اور یہی کچھ قرآن کریم کے حق اور باطل میں فرق کرنے کا مطلب ہے۔ اور آج ہم بائبل کے صرف اس حصے کو یقینی طور پر اللہ کی طرف سے کہہ سکتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، اور سابقہ الہامی کتابوں پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں انہیں سخت سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ زور آور ہے اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ یہ سزا دنیا میں بھی مل چکی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ دنیا میں اس طرح کہ آپ کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلند فرمایا، اور اسلام کے مخالفین سب کے سب، خواہ وہ مشرکین ہوں یا منافقین ہوں، یہودی ہوں یا نصارہ ہوں، ذلیل اور رسوا ہوئے، قتل ہوئے، قیدی بنے، جلا وطن کیے گئے اور جزیہ ادا کرنا پڑا۔
رہا عذاب آخرت، تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ زوراور ہے، بدلہ لینے والا ہے، یعنی وہ بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتا ہے اور یقیناً ان سے بدلہ لے گا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ جیسی چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، یعنی نطفے کو کئی مراحل سے گزار کر اسے انسان کی شکل میں پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ دنیا میں کروڑوں اربوں انسان پیدا ہو چکے ہیں، لیکن کسی کی شکل اور صورت دوسرے سے مکمل طور پر نہیں ملتی۔ بنیادی اختلاف تو صرف 3 قسم کے ہوتے ہیں: رنگ کا اختلاف، قد کا اختلاف اور نقوش کا اختلاف، لیکن محض ان 3 قسم کے اختلاف سے اربوں انسانوں میں ہر ایک کو امتیاز شکل اور صورت عطا فرمائی گئی ہے۔ یہ اسی وحدہ لا شریک لہ کی قدرت کا کارنامہ ہے، اور اس کی حکمت کاملہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے استقرار حمل سے لے کے بعد کے تمام مراحل میں جنین کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت تک کو بھی پورا کرنے کا اہتمام فرمایا، اور پیدا ہونے کے بعد اس کے جسم اور روح کی تربیت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اس کے لیے مہیا فرما دی۔ اس سے پہلی آیات میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یہ گویا ایک دعویٰ تھا جس کا ثبوت اس آیت میں دیا گیا کہ جو ہستی رحم کی تاریکیوں میں جنین کی پرورش کرنے پر قادر ہے، اس سے کوئی چیز بھلا پوشیدہ کیسے رہ سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔